الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المقربين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله لليمين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سارے حضرات پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف فبأي آلاء ربكما تكذبان كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف فبأي آلاء ربكما تكذبان كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ عزت و احترام کے قابل بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردے میں سننے والی عزت ماں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، 10 ذوالحج 1443 ہجری اتوار کا دن، آج کا دن ایک عظیم باپ اور ایک عظیم بیٹے کی یاد منانے کے لیے، یاد کو تازہ رکھنے کے لیے، اللہ کے 2 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضور کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے میرے رب نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ کافی حضرات پہنچ چکے ہو، آپ توجہ میری طرف رکھیں گے ذرا مجھے آسانی ہوگی۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی پر جو قرآن اتارا اس میں ذکر کیا حضرت ابراہیم کا اور حضرت اسماعیل کا۔ ویسے تو بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر کیا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت زکریا کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انبیاء کرام کے ذکروں کو رکھا اور حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم کے ذکر کو فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَاذْكُرْ، یاد کرو، فِي الْكِتَابِ، اس کتاب قرآن میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو۔ تو جمعہ عید والے دن ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ سب کا انبیاء کا ذکر کرنا میرے رب کا حکم بھی ہے اور قرآن میں وارد بھی ہے، اور اگر سابقہ سارے نبیوں کا سلام علی المرسلین، سارے نبیوں پر سلام قرآن بھیج رہا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر قرآن سلام بھیج رہا ہے، سلام علی موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر قرآن ذکر جو ہے نا سلام بھیج رہا ہے، سلام علی الیاسین، حضرت الیاسین پر اللہ کا قرآن سلام بھیج رہا ہے۔ تو بتائیے تو صحیح، مجھے سمجھائیے تو صحیح، کہ سب انبیاء کرام پر قرآن میں اللہ سلام بھیجتا ہے تو یہ خدا کی سنت ہے، اور ہم مصطفیٰ پر سلام بھیجتے ہیں، یہ خدا کی سنت بھی ہے، اللہ کے فرشتوں کی سنت بھی ہے، میرے نبی کے صحابہ کا طریقہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں معراج والی رات میں نے دیکھا
موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے گھنگریالے والوں والے، یوسف علیہ السلام ایسے حسن والے تھے۔ اور فرمایا حضرت ابراہیم خاموش ہو گئے سرکار۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حضرت ابراہیم کیسے تھے؟ تو کملی والے آقا نے فرمایا مجھے دیکھ لو نا، میں ابراہیم کی اولاد ہوں، تم مجھے دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے 8 ذوالحج، 9 ذوالحج اور 10 ذوالحج کی رات کو، ہر رات خواب آتا ہے میرے ابراہیم میرے نام پر قربانی کر، پیاری سی پیاری 100 دن، یا اللہ کیا چیز دوں تیرے نام پر، کیا قربان کروں تیرے نام پر، تیرے نام پر تو میری جان بھی قربان ہے، مالک بتا تو صحیح۔ سبحان اللہ۔ سارا دن ایسا۔ جب رات ہوئی، رات کو پھر خواب آیا اور پھر وہی بات، پیاری چیز دے، اور 9 ذوالحج کو دن کے وقت اللہ نے کلیئر کر دیا میرے ابراہیم، خواب میں جو تو نے دیکھا ہے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانا، بس یہی میں مانگ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرمانبردار، اپنے پیارے، اپنے لاڈلے، ساری زندگی جس اولاد کے لیے دعائیں مانگتے گئے، بڑھاپا آ گیا، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، ویکنس ہو گئی، لیکن اس کے باوجود مالک اگر زکریا علیہ السلام کو 100 سال کے بعد تو دعا کے ذریعے اولاد دے سکتا ہے، فنادتہ الملائکہ ہنالک دعا زکریا ربہ۔ جب حضرت مریم کو بن موسم پھل کھاتے ہوئے دیکھا، مریم کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ نے دیے۔ وہی کھڑے ہو کر دعا کی، مالک اگر مریم سلام اللہ علیہا کو بن موسم پھل عطا فرما دیتا ہے تو زکریا کو بھی بن عمر کے بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعائیں مانگی، دعاؤں کے بعد حضرت اسماعیل اللہ نے دیا، کہا کر قربان۔ او میرے سرکار کی امتیوں، توجہ رکھو، میری طرف ادھر ادھر نہ دیکھو، میرے سرکار کے غلاموں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر کتنا کرم اور کتنی مہربانی ہے بھائیو، کہ ہمیں اپنی بیٹی کی گردن پر چھری نہیں چلانی پڑتی، ہمیں اپنے بیٹے جوان خوبصورت کے گردن پر چھری نہیں چلانی پڑتی۔ ہم تو سوچتے ہیں 20,000 خرچ ہو جائے گا، 30,000 خرچ ہو جائے گا، یہ کہاں سے آئے گا، یہ ہماری سوچیں آ جاتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم نے حکم کیا ہے، اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی۔ لیکن حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کو کہا، نوجوانوں کو میں مخاطب کروں گا، اس آیت پر میں نوجوانوں کو مخاطب کروں گا، اصل بات قربانی جو ہے، یہ فلسفہ قربانی جو ہے، یہ گوشت کھانے کھلانے کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اور دوسرا ایک تربیت ہے، ہر سال کے بعد اللہ چاہتا یہ ہے، اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں۔ آگے آ جائیں ماشاءاللہ، آگے پہلی صف میں آ جائیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں میری امت کے جتنے نوجوان ہیں وہ اپنے والد کی خدمت کریں اور ادب ایسا کریں، ہر عید پر انہیں سمجھایا جائے، او اللہ کے بندو، بیٹا ایسا ہوتا ہے، باپ کہے رب کا حکم ہے، تیار ہو جا، گردن حاضر کر دے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سویرے والد اٹھاتا ہو، پتر نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب اٹھ جانا، پاسا ادھر مار دیا، او بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے،
اس کو سمجھ نہیں آتی. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے تیرا والد اگر تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے، کس کے لیے؟ اونچی بولیے. اللہ کی رضا کے لیے. وہ جاہل لوگ نہیں جو معصوم بچیوں کے گردنوں پر آج بھی چھری چلا رہے ہیں، آج بھی فیر کر رہے ہیں، آج بھی نہروں میں پھینک رہے ہیں. میرے تو سرکار نے فرمایا لوگوں اپنی بیٹیوں سے پیار کیا کرو کیونکہ تمہارا نبی محمد بھی بیٹیوں والا ہے. 3 بیٹیاں اگر کسی کو اللہ عطا فرمائے ان کا اچھی تربیت کر کے بیاہ کر دے، میرے سرکار فرماتے ہیں میں محمد ان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو آج کا دن نوجوانوں آپ کے لیے میں سبق دینا چاہتا ہوں، ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. اور اگر تقریر میں کسی ایک نقطے پر کسی ایک نوجوان کی نظر آ گئی اور آپ نے سوچ لیا کہ یہ دینی طریقہ یہ ہے کہ باپ حکم کرے رب کی رضا کے لیے اور پتر اور فلانے بران نال تو نہیں بولنا، تیرا چاچا میرے نال نہیں بولنا تو وہ نال نہیں بولنا، فلانے ہمسائے نال تو نہیں بولنا، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے. باپ حکم کرے اپنی اولاد کو اللہ کے حکم کے تابع، اور پھر آج کا دن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ بیٹا تابع داری کرے. اللہ نے جو کہا ہے میں حاضر. سبحان اللہ. اے حضرت اسماعیل کی قربانی پر امیر و غریب گوشت کھانے والوں، حضرت اسماعیل کی اس بات کو بھی فالو کرو کہ باپ نے کہا ہے جی محضور. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. جو تن حکم ہویا کرو، یہ نہیں کہا اسی صبر کر کے دکھاواں گے، اسی توڑ نبھا کے دکھاواں گے، نہیں. اپنی طرف منسوب نہیں کیا. حضرت اسماعیل نے کیا کہا انشاءاللہ. ہماری زندگیوں میں یہ بات آ جائے اسی اتنا کریں گے، اسی اے کر دیں گے، اسی ماں کر دیں گے، اسی فلاں کر دیں گے. اور بھائی یہ مسلمانوں والا طریقہ نہیں ہے. انشاءاللہ من الصابرین. ابا کر اپنی مرضی، اگر اللہ نے چاہیا تو تسی میں صبر کرنے والے چھپاؤ. لو جی قربانی جو ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنا، گوشت کھانے کا. اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. سورۃ حج 17واں سپارہ. اللہ فرماتا ہے نہ مینوں گوشت دی لوڑ ہے تے نہ مینوں گوشت خون تواڈے دی لوڑ ہے. کافر کی کہندے سی قربانی لیاندے سی خانہ کعبہ دے نیڑے جناب علی او انہوں ذبح کردے سی، او دا جڑا ہوندا سی نا خون او خانے کعبے نال مل دیندے سی تے گوشت بتاں دے اگے جا کے رکھ دیندے سی. سرکار کے آنے سے پہلے جب کوئی قربانی دیتا تو ذبح کر کے گراؤنڈ میں رکھا جاتا، آسمان سے بجلی آتی، اسے اچک لے جاتی، سار دیتی. اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، قربانی بھی کرتے ہیں، اللہ راضی بھی ہو جاتا ہے، گوشت بھی کھاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آسمانی بجلی نہیں کھاتی، اللہ کے بندے کھاتے ہیں. وما علیہ البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ہے اپنا صفیں درست فرما لے، صفیں درست فرما لے، کھڑے ہو کر ایک